لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات علی محمد وآل محمد. آپ سب کی خدمت میں آج شب ولادت نور نظر امام حسین جناب علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کے، بلکہ اس پوری قوم اور اس پوری امت کے جوانوں کو بصدقہ و بطفیل جناب علی اکبر جناب حضرت قاسم علیہ الصلاۃ والسلام سلامت رکھے اور زمانے کی بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ویسے تو اصولاً جو ہے وہ شروع کے 10 منٹ جو ہے انگلش کے ہوتے ہیں، لیکن آج کوئی ہے نہیں تو ہم اردو میں ہی جو ہے وہ کرتے ہیں. کوئی خاص میرے خیال سے آڈینس ہماری سب اردو دان ہیں. تو جس آیہ کریمہ کی تلاوت اور جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، پروردگار عالم except for Asad if he allows me to, it's okay. تو پروردگار عالم جو ہے وہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب اور اپنے رسول میں تمہارے لیے بہترین اسوہ قرار دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور یہ اسوہ حسنہ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو، کہ جو امید رکھے، جس کے پاس یہ خوف ہو، یہ امید ہو کس کی؟ اللہ کی طرف جانے کی، یہ رجا ہو اللہ کی طرف کی. والیوم الاخر، اور یوم قیامت کی. وذکر اللہ کثیرا، اور وہ لوگ کہ جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی پروردگار عالم نے انسان کے لیے جو انتظام کیا ہے ہدایت کا، وہ تنہا قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ سیرت رسول بہترین اسوہ حسنہ ہے. لہٰذا یہ جواب ہے ان کے لیے کہ جو حسبنا کتاب اللہ کا اعلان کرتے رہے اور جو یہ کہتے رہے کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے. یہ ان کے لیے جواب ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ سیرہ اور سنت رسول ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو کتاب دے دی جائے اور اسے کہا جائے عمل کرو. نہیں، ممکن نہیں ہے. بلکہ اس انسان کی بغیر اگر انسان کو کسی دین اور مذہب کے نگاہ میں رکھیں، تب بھی ہر انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ایگزامپل کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی نمونہ عمل کی ضرورت ہے. ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے،
وہ اپنے باپ کی اداؤں کو کیا کرتا ہے؟ اس کی نقل اتارتا ہے. ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرح اس کی کاپی کرے, اس کے کاموں کی نقل کرے. یہ کیا ہے؟ ہر بچہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک اسوہ ہو, ایک رول ماڈل ہو, ایک نمونہ عمل ہو. کیوں؟ چونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. انسان بغیر کسی نمونہ عمل کے ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتا. انسان کو چاہیے, انسان کو اگر آپ نے تھیوری بتا دی تو اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ضروری ہے. چند منٹ کا مقدمہ میں چاہتا ہوں. اب یہ کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ چونکہ ہم اس مکتب فکر کے ماننے والے ہیں. بار بار میں اس بات کو دہراتا رہتا ہوں اور پھر بھی دہراؤں گا تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے, اور سنت رسول یہی تھی, سیرت رسول یہی تھی, وصیت رسول یہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے لیے اپنے بات کتاب اللہ اور اپنی اطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں. لہٰذا جس کو بھی قرآن سمجھنا ہے اطرت کے سائے میں قرآن کو سمجھے. اب میں کہاں تک لے کر آنا چاہ رہا ہوں آپ کو. جب اللہ نے یہ کہا کہ رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, صرف اسوہ نہیں, صرف نمونہ عمل نہیں, بلکہ بہترین نمونہ عمل ہے. ہاں, رسول اکرم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. اب مجھے کون بتائے گا کہ رسول کی زندگی میں سب سے بہترین عمل کیا تھا, بہترین اعمال کیا تھے؟ کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں سب سے اچھی طرح سنت نبی کو اور سیرت نبوی کو سمجھنے والا کون تھا؟ سوال ہے تاریخ سے کہ سب سے بہتر انداز میں کون بتا سکتا تھا سوائے امام حسین کے, سوائے وہ کہ جو راکب دوش پیغمبر ہے. کون بتا سکتا تھا جس نے, جو بڑا ہوا ہے رسول عربی کی زبان کو چوس کر, اس کے علاوہ کون بتا سکتا ہے کہ اسوہ حسنہ رسول اکرم کی کیا ہے؟ اب وہ حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ آواز لگائیں کہ سب سے زیادہ شبیہ رسول اکرم سے علی اکبر ہے. جو حسین کہ جو راکب دوش نبی ہے, وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ شبیہ شخص اس کرۂ زمین کے اوپر علی اکبر ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رسول سب سے بہترین نمونہ عمل ہے. رسول اکرم اگر نمونہ عمل ہے تو امام حسین نے یہ بتایا کہ میرا علی اکبر اسی نمونہ عمل کا تداوم اور کنٹینیویشن ہے. یعنی اگر ہمارے لیے کوئی بھی نمونہ عمل ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ ہے, اور کتاب اللہ کے عنوان سے رسول ہے, اور سیرت اہل بیت کے عنوان سے جناب علی اکبر ہے. یعنی اتنی عظمت ہے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. مخصوصاً ہمارے جوان اس بات کے اوپر غور کریں. ہو سکتا ہے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ غیر معصوم کے علاوہ بھی کیا کوئی اسوہ حسنہ ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں جناب علی اکبر اسوہ حسنہ ہے, تو کیا غیر معصوم بھی اسوہ حسنہ ہو سکتا ہے؟ سورہ ممتحنہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ابراہیم ہے اور وہ لوگ کہ جو ابراہیم کے ساتھ ہیں, کہ جو لوگ ابراہیم کے ساتھ ہیں وہ غیر معصوم ہیں. یعنی معلوم ہو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ غیر معصوم اسوہ حسنہ ہو سکتا ہے. بس اگر ہم اس بات کو اپنے بچوں کو بتائیں کہ جناب علی اکبر بہترین نمونہ عمل ہے ہمارے لیے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے والذین معہ, کون لوگ کہ جو ابراہیم کے ساتھ تھے. حسین کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ جناب علی اکبر, جناب قاسم, جناب عباس, کہ بظاہر وہ ہمارے لیے ان 14 معصوموں کی عصمت کے دائرے میں نہیں آتے, لیکن بہترین نمونہ عمل ہے. کیا کہا؟ فرمایا اللہم اشہد. آپ توجہ کریں اس بات کے اوپر کہ ہماری زندگیوں میں خصوصاً ہمارے بچے, آج میری گفتگو کا عنوان جو ہے وہ مخاطبین اصل میں بچے ہیں, یوتھ ہیں, جوان ہیں. البتہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بزرگ نہ سنیں, سب کے لیے جناب علی اکبر نمونہ عمل ہے. اگر رسول اکرم اسوہ حسنہ ہے تو امام حسین نے فرمایا اکبر شبیہ ترین شخص ہیں رسول اکرم سے. یعنی ہر ایک کے لیے اسوہ حسنہ ہو سکتے ہیں, لیکن خاص طور پر بچے اور جوان اس بات کو سنیں, غور کریں, اور ماں باپ بھی غور کریں. آج کے زمانے میں بچوں کے لیے مخصوصاً بچے اپنے لیے ایک رول ماڈل تلاش کرتے ہیں. بچے اپنے لیے کیا تلاش کرتے ہیں؟
ایک نمونہ عمل تلاش کرتے ہیں, ایگزامپل تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ملے کہ ہم اس کو امیٹیٹ کریں, ہم اس کے جو وہ ٹرینڈ چلا رہا ہے, جو اس کا پہناوا ہے, جو اس کی بول چال ہے, جو اس کا ہیئر سٹائل ہے, جو اس کے بات کرنے کا طریقہ ہے, ہم وہ سب اپنائیں اپنی زندگیوں میں. بچے کیا کرتے ہیں آج کل, یہی ٹرینڈ ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بہترین نمونہ عمل نہ دیں تو جو غلط نمونے عمل ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گے. اور آج یہی ہو رہا ہے تقریباً کہ جو بہترین نمونے عمل اللہ نے ہمارے لیے رکھے تھے ان کی جگہ پر کیا ہو گیا, فکشنل نمونہ عمل. فکشنل, ہمارے خواب و خیال میں کیا ہو رہا ہے, کامکس میں ہیروز بیان کیے جا رہے ہیں, کیریکٹرز پیش کیے جا رہے ہیں. آج مارول کی دنیا میں جو مارولز ہمارے سامنے موویز کے ذریعے نمونے عمل رکھ رہا ہے کہ یہ ہیروز ہیں تمہارے, یہ تمہارے بہترین کیریکٹرز ہیں, ان کو فالو کرو. کسی کے منہ سے آگ نکل رہی ہے, کوئی آسمان پہ اڑ رہا ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, کیا ہے, یہ ہیروئک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بچوں کو بہت زیادہ انسپائر کر رہی ہیں. کیا, فکشنل نمونے عمل. اور اگر کوئی نان فکشنل نمونے عمل بھی بنتا ہے تو کیا بنتے ہیں, کرکٹ پلیئرز بن رہے ہیں, ہاں, فٹ بال پلیئرز ہمارے بچوں کے لیے نمونے عمل بن رہے ہیں کہ ان کا ہیئر سٹائل کیا ہے, ان کی کلودنگ کیا ہے, ان کا وے آف لائف کیا ہے. وہ سوشل میڈیا ٹک ٹاکرز جو اس وقت دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور ہمارے بچوں کو انسپائر کر رہے ہیں, یہ سب سے خطرناک چیز ہے. نمونہ عمل اللہ فرما رہا ہے رسول میں ہے, اسوہ حسنہ رسول میں ہے. اسوہ نہیں, صرف اسوہ نہیں, اسوہ حسنہ, بہترین نمونہ عمل, the perfect example for you and your kids and your children and your future. کیا میں ہے, رسول اللہ میں ہے. اور امام حسین فرما رہے کس میں ہے, اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا. اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے ہمیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا, ہمارے بچے فٹ بال پلیئرز کی طرح بڑے ہوں, سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکرز کی طرح بڑے ہوں, یہ کرکٹ پلیئرز کی طرح بڑے ہوں, یہ UFC جو فائٹرز ہیں ان کی طرح بڑے ہوں. ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارے بچے اس طرح بڑے ہوں. اچھا, ایک سب سے بڑی پرابلم کیا ہے, جب فضائل پڑھے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں اب مزاج بھی بدل گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ امام علی کی جنگیں کتنی پڑھی جائیں گی, امام علی کی شجاعت کتنی سنائی جائے گی, امام علی نے در خیبر یوں اکھاڑا, مرحب کو یوں پچھاڑا, انتر کو یوں مارا. آخر اس سے ہمیں ملتا کیا ہے مولانا؟ I don't get anything from your member. I don't get to learn anything. You don't understand. آپ اگر روکتے ہیں علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے قصوں کو تو ان کی جگہ یہ مارولز کے فکشنل کیریکٹرز لے لیں گے. آپ کہاں سے شجاعت سکھانا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں سے, آئرن مین سے, سپر مین سے, بیٹ مین سے, اسپائڈر مین سے. یہ ہے ہمارے لیے نمونہ عمل. یا علی ابن ابی طالب, حسین ابن علی, حسین ابن علی ہیں, علی ابن الحسین ہے نمونہ عمل. وہ کریج, وہ احترام, وہ رسپیکٹ, وہ تمام ویلیوز جو جناب علی اکبر سکھا رہے ہیں کربلا میں. کس طرح سے؟ امام فرما رہے ہیں خلقا و خلقا و منطقا. خلقا اپیرنس میں, کیریکٹر میں اور سپیچ میں جو بہترین, شبیہ ترین, the most similar person on the face of earth to Rasulullah is Ali Akbar alayhi salatu wasalam. Now how can you replace Ali Akbar with some fictional characters? یہ ضروری ہے جاننا. یہ نہ کہیے کہ کب تک جنگ خیبر و خندق سنائی جائے گی. نہیں, کچھ ذاکرین سناتے ہیں, سنیے اس کو, بچوں کو سنائیے. علی ابن ابی طالب اور اہل بیت کی شجاعت کے قصے سنائیے. در خیبر کا اکھاڑنا سمجھ میں آنا چاہیے تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ اصل شجاعت کسے کہتے ہیں. یہ فکشنل نہیں ہونا چاہیے, یہ ریالٹیز ہیں جو ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے. امام نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لکم, تمہارے لیے سب سے ضروری, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل رسول اللہ ہے. امام حسین نے فرمایا کہ سب سے بہترین, سب سے اشبہ الناس, سب سے زیادہ شبیہ کون ہے؟ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام. اب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کیا تھی؟ میرے بچے اس بات کو خاص توجہ کریں. اشبہ الناس خلقا, اپیرنس وائز. آج کل بچے ہمارے بڑی توجہ کرتے ہیں کہ ہماری اپیرنس اچھی ہونا بھی چاہیے, اپیرنس اچھی, ہاں, لیکن اپیرنس اچھی ہونا, شکل صورت, بال, کپڑے, پہناوا, اس سے اچھا ہونا اچھی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ خلقا و خلقا و منطقا. تمہاری گفتار,
تمہاری سپیچ، تمہارا کیریکٹر، یہ بھی ضروری ہے، اس پر بھی توجہ کرنا ضروری ہے جناب۔ اچھا یہ بات، اس بات کو غور کریں، جناب علی اکبر کا امتیاز کہاں ہے؟ جناب علی اکبر کے اختیار میں یہ بات نہیں تھی کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہو، وہ تو اللہ نے عطا کر دی۔ آپ کے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہماری شکل و صورت کیسی ہو، وہ جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی، لیکن ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم کیا بولیں اور کیا کریں۔ جناب علی اکبر نے اپنی منطق اور اپنا خلق اس طرح بنایا، اپنا اخلاق اس طرح بنایا کہ شبیہ ترین لوگوں میں قرار پائے رسول اکرم سے، اشبہ الناس خلقا و خلقا۔ یہ معجزہ ہے۔ یہ جو امام حسین فرما رہے ہیں، یہ صرف ایک باپ کی محبت نہیں ہے بیٹے کے لیے، بلکہ یہ امام معصوم کی سند ہے دنیا والوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کہ دیکھو کس طرح علی اکبر نے اپنے آپ کو رسول سے شبیہ ترین قرار دیا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ ابھی تک تو آپ مجلسوں میں یہ پڑھ رہے تھے، محفلوں میں، کہ کوئی شبیہ نہیں ہو سکتا رسول کے علی کے۔ ہاں، اگر معصوم کسی کو سند دے دیں کہ یہ شبیہ ہے تو وہ شبیہ ہے، ہم اور آپ کسی کو سند نہ دیں تو ایک بات جملہ ہے، بس کہہ کے گزر جاؤں۔ لہٰذا جناب علی اکبر علیہ السلام سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ نہ سوچا جائے صرف جوانوں کے لیے۔ ہم کبھی کبھار ان اشخاص کو محدود کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب سیدہ عورتوں کے لیے بہترین نمونہ عمل، جناب قاسم اور علی اکبر جوانوں کے لیے بہترین، نہیں، سب کے لیے ہیں۔ سب کے، جس طرح سے رسول اللہ سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اسی طریقے سے جناب علی اکبر بہترین نمونہ عمل ہے۔ کربلا کے میدان میں جناب امام حسین نے جناب امام سجاد کے ہوتے ہوئے علی اکبر کو کہا کہ یہ بہترین نمونہ عمل ہے، اور نام علی ہے۔ آپ 11 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی، اور آج کے دن جو مبارکباد ہے جناب علی اکبر کی، وہ امام حسین علیہ السلام، جناب لیلا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ جناب زینب کو بھی مبارکباد پیش کرنا ہے، چونکہ جناب زینب نے بعض کثیر تاریخ کے حوالوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ جیسے ہی جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے تو جناب زینب نے امام حسین سے درخواست کی، ابھی تک اون محمد کی ولادت نہیں ہوئی تھی، جناب زینب نے درخواست کی کہ مجھے علی اکبر دے دے، میں ان کی پرورش کروں گی۔ اور یہ دیکھیں، یہ خاندان اہل بیت کا ماحول تھا کہ یہاں پر جناب لیلا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پھوپھی کیسے پالے گی۔ ہاں، آج کل جو ہے وہ ماحول بڑا ٹینس ہو جاتا ہے کہ پھوپھیاں اور چچیاں اور یہ سب کیسے کریں گی، یہ تو ماں صرف کر سکتی، نہیں۔ اگر پھوپھی زینب جیسی چاہنے والی ہو اور لیلا جیسی ماں ہو تو یقیناً تربیت علی اکبر جیسی اولاد کی ہوتی ہے، کہ گھر کا ماحول ایسا ہو، گھر کے اندر خواتین اس طرح سے رہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پالا، کس طرح پالا؟ وہ جناب زینب کہ جن کے لیے امام سجاد نے فرمایا کہ انتی عالمۃ غیر معلمہ، آپ وہ ہیں کہ جس نے کوئی استاد نہیں دیکھا۔ اب اس کے دامن میں پرورش ہو رہی ہے ایسے بچے کی کہ جس نے تربیت اور پروان چڑھایا کہ رسول کی شبیہ بنایا علی اکبر کو۔ یہ عظمت ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی، ہم سب کے لیے، تمام جوانوں کے لیے خصوصاً۔ یہ بات اتنی ضروری ہے کہ انسان سیکھے۔ میں نے کچھ پوائنٹس بس یہاں پر لکھے ہیں کہ دامن وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اتنا میں آپ کے سامنے آگے پڑھوں گا، کہ امام نے اس طریقے سے جناب علی اکبر کو پہچانوایا کہ ہم لوگوں کے لیے جناب علی اکبر کی سیرت، ان کی زندگی اس قابل اور اس لائق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کے اوپر غور کیا جائے۔ جناب علی اکبر کے بچپنے کے واقعات مشہور ہے۔ کسی نے جناب علی اکبر سے کہا کہ بیٹا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میرا نام علی ہے۔ کہا کہ کون علی؟ کہا کہ حسین ابن علی کا بیٹا۔ تو کہا کتنے علی ہیں تمہارے گھر میں؟ جناب علی اکبر نے جا کر امام حسین سے یہ بات کہی تو امام حسین نے فرمایا، اور یہ روایت مشہور ہے، کہ اگر میرے 100 لڑکے ہوتے تب بھی میں علی نام رکھتا، اور میری 100 لڑکیاں ہوتی تب بھی میں سب کا نام فاطمہ رکھتا۔ کیوں جناب امام حسین نے فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ بنی امیہ کی طرف سے جس امام علی کا نام لینا جرم تھا، اس امام حسین نے، اس بیٹے نے علی کو اس طرح پہچانوایا کہ اپنی ہر اولاد کا، لڑکے کا نام علی رکھا اور اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ کردار ائمہ علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ اور ایک سب سے پہلی چیز جناب علی اکبر علیہ السلام کی اسی حوالے سے کہ امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام حسین نے، جب آپ سفر کر رہے ہیں، کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ امام کی آنکھ لگی اور امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جناب علی اکبر نے پوچھا اپنے بابا سے
کہ بابا یہ بتائیے کہ آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا ہے؟ پوری داستان آپ کے سامنے ہے، مجھے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا بالکل بھی. امام نے فرمایا کہ میں نے ابھی بھی خواب دیکھا ہے، مجھے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ موت، شہادت جو ہے وہ آنے والی ہے. تو جناب علی اکبر دیکھیں، سب سے پہلا درس جو جناب علی اکبر ہم سب کو دے رہے ہیں، حق کا دفاع. امام حسین نے کس طرح حق کا دفاع کیا؟ مختلف پہلو ہیں، اور ایک سب سے سائلنٹ پہلو یہ ہے کہ اپنی ہر اولاد کا نام علی ذکور، اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ، فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، سب کا نام علی، سب کا نام فاطمہ. اور یہ پھر ہمارے لیے ایک درس ہے، یہ پھر ہمارے لیے ماں اور باپ کے لیے درس ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں کے علاوہ کیسے رکھ سکتے ہیں. کیسے؟ ما احلا اسماءکم، زیارت جامعہ کا جملہ، کہ آپ کے ناموں کے علاوہ کوئی نام ہمیں میٹھا ہی نہیں لگتا. آپ کے ناموں میں کیا شیرینی ہے اہل بیت، کیا مٹھاس ہے علی میں، حسن میں، حسین میں، محمد میں. اور ان کے ہوتے ہوئے ہم ٹیڑھے بڑے نام رکھیں اپنے بچوں کے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنی بڑی جفا ہے، یہ کتنا بڑا خلاف ادب و تربیت اہل بیت ہے کہ جو انہوں نے ہم کو سکھائی ہے. ہم اہل بیت کے ناموں کے ہوتے ہوئے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں کہ جو کرسچنز یا ہندوز یا دنیا بھر کے عجیب اول فول نام. اب میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں، پتہ چلا کسی کا نام یہاں نکل آیا تو کوئی کہے گا ہمارا نام لے لیا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان، امام فرما رہے ہیں میں نے علی نام رکھا. جناب علی اکبر کی سب سے پہلا درس جو ہمارے جوان، ہمارے بزرگ سیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حق کا دفاع، کس طرح حق پر گامزن رہنا ہے. اگر حق معلوم ہو گیا ہے یہ ہے تو بس اسی کے اوپر قائم رہنا ہے. امام حسین سے جناب علی اکبر نے پوچھا بابا السنا علی الحق، اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا قال بلا، اے میرے لال ہم حق پر ہیں یقیناً. تو پھر جناب علی اکبر نے کیا تاریخی جملہ فرمایا؟ تو پھر لا ابالی، پھر ہمیں کیسا غم کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گرے. یہ کیا ہے؟ یہ حق کی پیروی ہے، یہ حق کا ساتھ ہے. آج سب سے بڑا درس شجاعت جو ہمارے بچے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حق بات بولو، ڈرو نہیں. ڈونٹ گیٹ انٹو دس انفیریورٹی کمپلیکس کہ آج ہمارے اطراف میں ہاں حق بات بولو لیکن سنجیدگی سے، احترام سے، تہذیب سے، اپنے وقت اور زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہ جناب علی اکبر نے سکھایا ہے. جو درس ہم جناب علی اکبر کی زندگی سے لے سکتے ہیں، تمام جوان، تمام بزرگ، سب لوگ، وہ یہ ہے کہ حق السنا علی الحق. سوال ہمارا یہ ہمیشہ ہم سے یہ اپنے آپ سے ہونا چاہیے، کیا ہم حق پہ ہیں نہیں ہیں؟ اعرف الحق تعرف اہلا. امام علی نے فرمایا کہ پہلے حق کو پہچانو، اس کے بعد جانو کہ اہل حق کون ہیں. پہلے حق کو پہچانو، جب حق سمجھ میں آ جائے گا اعرف الحق، پہلے حق کو پہچانو. جناب علی اکبر پوچھ رہے ہیں السنا علی الحق. امام حسین نے، شاید اب بات بہت طولانی نہ ہو جائے، اب وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک بڑا جملہ ذہن میں آیا تھی، ایک فکر، کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے پہچنوایا کہ علی اکبر شبیہ ترین فرد ہیں، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا، اور یہ فرمایا کہ یہ رسول سے سب سے زیادہ شبیہ ہیں. اور پھر جب رسول کی شبیہ نے امام حسین سے پوچھنا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور پھر کہا لا نبالی، تو اب چاہے موت ہم پر آ جائے، چاہے ہم موت پر جا گرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی جانب سے علی اکبر نے بھی امام کے قیام کی تائید کی ہے. آپ اس جملے کو سمجھیں، اب اس کو کبھی پھیلا کے بیان کیا جا سکتا ہے. یہ ایک فکر ہے کہ جناب رسول اکرم کی شبیہ علی اکبر. کیوں فرمایا امام حسین نے؟ تین باتیں کہی نا، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا. جو بولیں گے وہ شبیہ کی طرح، وہ رسول کی طرح بولیں گے، جو کریں گے وہ رسول کی طرح کریں گے. اگر امام حسین کے مقصد اور مشن اور کربلا میں جانے کو امام علی اکبر، جناب علی اکبر تائید فرما رہے ہیں تو گویا شبیہ پیغمبر کی تائید ہے، پیغمبر کی خود تائید موجود ہے. یہ جو امام حسین جناب علی اکبر کو بار بار پہچانوا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے ساتھ شبیہ پیغمبر ہے. جو اصل اسلام ہے، جو اصل خلق حسنہ ہے، جو اصل اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے پاس ہے. قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو لوگ دیر میں آئے، جس آیت کو میں نے آج سرنامہ سخن قرار دیا ہے، کون سی آیت ہے؟ سورہ مبارک ہے احزاب کی 21ویں آیت کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل کہاں ہے؟ کون ہے؟ رسول اکرم.
اور امام حسین فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ شبیہ شخص علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، لہٰذا علی اکبر کی تاریخ پڑھیں. جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، حق کا دفاع، سیرت رسول سے سب سے زیادہ اپنے آپ کو قریب کرنا، امام وقت کی. میں اب بس گزر جا رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے سال دوبارہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اور یہ بھی کتنی اچھی خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ آج اس مرکز میں پہلی دفعہ اس جشن کا قیام ہو رہا ہے، اور اس جشن کو جناب علی اکبر کی میلاد اور ولادت کی محفل کو قائم کیا گیا ہے. انشاءاللہ یہ اسی طرح قائم اور دائم رہے گی. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ تمام جو پروگرامز ہیں ان کو بڑھایا جائے، نہ کہ گھٹایا جائے. بڑھائیں، لیکن بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیت پر بھی غور کیا جائے کہ ہم کس مقصد کو پہنچانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے لوگ آ جائیں گے، لیکن آپ سب تشریف لائے ہیں. جناب علی اکبر کے عشق میں، امام حسین کے نور نظر کے عشق میں آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں، لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے. جناب علی اکبر کی سیرت کو سمجھنے کے لیے آپ سب یہاں پہ آئیں. جناب علی اکبر، حق کا دفاع، امام وقت کا دفاع، امام وقت کی اطاعت. امام وقت اگر یہ کہے کہ علی الدنیا بعدک العفا، اے علی اکبر تمہارے بعد یہ دنیا میرے لیے اندھیری ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب علی اکبر امام وقت کے لیے کتنا بڑے ناصر اور مددگار تھے. ہمیں اب وقت نہیں ہے، میں بالکل بار بار کہہ رہا ہوں وقت نہیں ہے، لیکن بڑھتا چلا جا رہا ہوں. لیکن ہم بھی اس مرحلے تک پہنچیں کہ امام وقت کے لیے اس طرح نصرت کا جذبہ رکھیں جس طریقے سے علی اکبر اپنے وقت کے امام کے لیے نصرت کر رہے ہیں. یہ صرف باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہے جو معمولاً ہم سمجھ کے آگے گزر جاتے، نہیں. یہ وقت کے امام اور مأمون کا ہے مسئلہ. کس طریقے سے اپنے آپ کو شبیہ قرار دیا. باپ کا احترام، انشاءاللہ کسی اور وقت کسی پر گفتگو ہوگی کہ کس طریقے سے جناب علی اکبر نے ماں اور باپ اور پھوپھی کا احترام کیا ہے، بزرگوں کا احترام کیا ہے. جوان ہمارے سیکھیں. آج سب سے بڑی شکایت بڑوں کی بچوں سے یہ ہے کہ بڑوں کا احترام ختم ہو گیا بچوں کی نگاہ میں. البتہ انشاءاللہ ہمارے یہاں ہمارے درمیان ایسا نہیں ہے. اور ہمارے برادر عزیز جناب شبیر خلفان صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، بڑی زحمت کی، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، 2 دن یہاں صبح سے شام تک جو ہے رہے، اور بچوں کی تربیت، تعلیم اور ان کی لیڈرشپ اور ان کی مختلف کوالٹیز کو امپروو کرنے کے لیے بچوں نے بہت استفادہ. میں نے ان سے پوچھا، بہت اچھا پازیٹیو فیڈ بیک اور رسپانس رہا. یہ سب کیا ہے؟ یہ تربیت کا پہلو ہے. یہ تربیت ہونا چاہیے بچوں کی، اس طرف توجہ دینا چاہیے. بچے بھی خاص غور کریں کہ اگر بڑے کمپلین کر رہے ہیں کہ بچے احترام نہیں کرتے تو بچے اور احترام کر کے دکھائیں. جناب علی اکبر کو اپنا نمونہ عمل بنائیں. یہ کسی فکشنل کامکس اور موویز اور کارٹونز کے کیریکٹرز کو نہ بنائیں. یہ آپ کے نمونے عمل نہیں ہیں. دین نے نمونے عمل رسول دیا اور اہل بیت دیے، لہٰذا رسول اور اہل بیت کو اپنے آئیڈل بنا. ہم جب کوئی بچہ لکھنا سیکھ رہا ہوتا ہے، جب ہم لکھتے تھے چھوٹے سے تھے تو ہمارے والد صاحب جو ہے وہ پہلی سطر لکھ کے دیتے تھے اور پھر ہم لکھنے لگتے تھے. اور لکھتے لکھتے جب ہم تیسری چوتھی لائن پر پہنچتے تھے تو بجائے یہ کہ ہم اپنے والد صاحب کی جو ہے وہ سطر کو دیکھ کے ہم اپنی لائن کو دیکھ کر لکھنے لگتے تھے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ پہلی لائن تو ہماری اچھی ہوتی تھی، لیکن دوسری اور تیسری اور چوتھی لائن جب تک پہنچے آخر میں وہ ایک دم خراب ہو جاتی تھی. کیوں؟ چونکہ ہم نے اپنی لائن کو دیکھنا شروع کر دیا. اور جب ہم پیپر دکھاتے تو والد صاحب کہتے نہیں، جب جو لائن لکھو فوراً ہماری لائن کو دیکھو. یعنی ہمارے لیے اسوہ حسنہ صرف رسول اور آل رسول ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. جب بھی زندگی میں کہیں بھی شک اور شبہ آئے، کوئی بھی غیر معصوم کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس در علی اور اہل بیت موجود ہے، علی اور اولاد علی موجود ہے، کسی بھی غیر معصوم کو اسوہ حسنہ بنا ہی نہیں سکتے. آپ بنانا چاہیے ہی نہیں ہے. ان کی طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی. ہاں کچھ سمجھنا ہو تو رجوع کر لیں، لیکن اہل بیت کے ہوتے ہوئے کوئی غیر معصوم اسوہ بن سکے یہ ناممکن ہے، مگر یہ کہ کوئی معصوم خود سند عطا کرے، جس طرح امام حسین نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو سند عطا کی ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، یہ دعا ہے کہ پروردگارہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کے صدقے میں، جناب قاسم علیہ السلام کی جوانی کے صدقے میں ہم تمام مؤمنین اور مؤمنات یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی دلی آرزویں لے کر آئے، پروردگارہ ان تمام مؤمنین اور مؤمنات کی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ ہمارے جوانوں کو اس دنیا کی پرآشوب آفات سے محفوظ رکھ. پروردگارہ ہمارے دلوں کو محمد اور آل محمد کی مودت، محبت اور ولایت سے منور فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت رسول اور سیرت ائمہ اطہار پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ
ہم سب کو آمادہ کر دے، تیار کر دے کہ ہم سب اس مہینے سے بہترین کسب فیض کر کے رمضان میں داخل ہوں اور خود ماہ مبارک رمضان سے بہترین کسب فیض کر سکیں۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما۔ پروردگارہ جو مشتاقان حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ جن کی اولادیں نہیں ہیں، بصدقہ جناب علی اکبر، نور نظر امام حسین، بطفیل جناب قاسم علیہ السلام، ان تمام مؤمنین اور مؤمنات کے جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ بطفیل اور بحق جناب علی اکبر علیہ السلام ہمارے وہ جوان کہ جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں جو اس شادیوں کے لائق ہیں، پروردگار بہترین رشتے ان سب کو عطا فرما۔ البتہ اس دعا کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ماں باپ بھی کوشش کریں، پروردگار ان بچوں کے ماں باپ کو توفیق عطا فرما کہ ذرا اس مسئلے کے اوپر غور کریں اور سوچیں، اور پروردگارہ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔